السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سورۃ یونس کا تیسرا رکوع اور پارہ نمبر 11 کا 8واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ۔ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا النَّاسَ ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء بعد تکلیف کے مستہم ان کو پہنچی اذا لهم مکر فی آیاتنا تب ان کے لیے تھی چالیں ہماری آیات میں، یعنی وہ آیات میں ہماری آیات میں چالیں چلتے تھے۔ قل اللہ اسرع مکرا کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں، انا بے شک رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یکتبون وہ لکھتے ہیں ما تمکرون جو تم چالیں چلتے ہو، جو تم مکر و فریب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، پہلے کوئی اس کو تکلیف آئی ہوتی ہے، تکلیف سے مراد یہ کہ تنگی ہو، قحط سالی یا کوئی آزمائش، کوئی پریشانی اس پر آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ پریشانیاں اسے ختم کر دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی دیتے ہیں، اس کی وہ پریشانی اور تکلیف اس کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پہ ان کی چالیں چلنے سے مراد چالوں سے مراد بھلا کیا ہے؟ انسان کی چالیں کیا ہو سکتی ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کفر و شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو رحمتیں عطا فرماتے ہیں، تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی آیات میں مکر و فریب کرنے لگ جاتا ہے، چالیں چلنے لگ جاتا ہے۔ انسان کا مکر و فریب کرنا کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا، کفر و شرک کرنا، ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ پھر ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں۔ جو مکر ہے نا، مکر کا لفظ اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ناشکری یا کافر کے لیے آئے گا تو مکر کا مطلب کیا چالیں چلنا اور مکر و فریب کرنا آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مکر و فریب نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مکر کا مطلب ہم نے ترجمہ کرنا ہے اس کا تدبیر، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ زیادہ تیز ہے تدبیر کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر اور ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے پر قادر ہے۔ اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، ان کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور جو وہ ناشکریاں کرتے ہیں اور جو وہ چالیں چلتے ہیں نا ان کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، ان کے سارے اعمال جو ہے نا وہ لکھے جا رہے ہیں۔ والذی وہ ذات وہ جو یسیرکم فی البر والبحر جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور سمندر میں، یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تم کو، تم نے سواریاں بنا لی ہیں خشکی میں چلنے کے لیے اور سمندر میں سفر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ بوجھ دی ہے کہ تم اپنی سواریاں بنا لو اور سفر کر لو۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب تم ہوتے ہو فی الفلک کی کشتیوں میں، وجرائنا اور وہ چلتی ہیں بہم ساتھ ان کے، بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ۔ پاکیزہ ہوا سے مراد یہاں پر موافق ہوا ہے، نرم چلنے والی ہوا ہے جو کشتیوں کو چلانے کا سبب بنتی ہے۔ وفرحوا بہا اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ اچھا سفر کر رہے ہوتے ہیں، خوشگوار سفر ہوتا ہے، اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جاءتھا آ جاتی ہے اس پر، یعنی کشتیوں پر، ریح عاصف تیز چلنے والی سخت ہوا، عاصف توڑ پھوڑ دینے والی، کشتیوں کو توڑ دینے والی طوفانی ہوا۔ وجاءہم الموج اور آ جاتی ہے ان پر موج یعنی لہر، من کل مکان ہر جگہ سے، وظنوا اور گمان کیا انہوں نے، انہم بے شک وہ احیطا گھیر لیا گیا ہے، بہم ساتھ اس کے، دعوا اللہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین اللہ دین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ دین سے مراد عبادت ہے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پھر اللہ ہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو کافر لوگ تھے نا، جو مشرکین تھے، جو کافر تھے،
یہ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے نا، اور جب کشتیاں صحیح چلتی تھی تب تو اپنے بتوں کا پکارتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، لیکن جب کسی طوفان میں پھنس جاتے تھے نا تو ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا، جو ان کا ملا ہوتا تھا نا وہ کہتا تھا صرف اللہ کو پکارو، صرف ایک اللہ کو پکارو. تو وہ صرف پھر اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، پھر صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے. یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ نا سنن نسائی اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، اس کا مفہوم بتاتی ہوں. جب مکہ فتح ہوا تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فرار ہو گئے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے تھے نا، اس لیے باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی، جس پر ملاح نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، تمہیں اس طوفان سے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف ایک اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا وہی ہے، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں یہاں سے زندہ بچ کر نکل گیا تو مکہ واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. یہ سنن نسائی اور ابو داؤد کی حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، تو یہ اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. جو کفار ہیں نا ان کے بارے میں غلط عقیدہ جو میں نے آپ کو بتایا. اس سے مراد اس کے علاوہ اس کے ہم مسلمانوں کی عقائد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم مسلمان بھی کوئی اور عقیدہ رکھ سکتے ہیں اللہ کے سوا، کہ اللہ سے بچانے والا کوئی اور بھی ہے، اللہ کے ہاں سفارش کرنے والا کوئی اور بھی ہے. ہم دنیا میں تو ان کو پکارتے رہتے ہیں اور ان سے عقیدہ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آئیں گے آخرت میں. لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا، البتہ اگر تو نجات دے ہمیں، من هذه، اس سے یعنی اس طوفان سے، لَنَكُونَنَّ، ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے. تو یہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے. تو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جیسے کہ یہ کافروں کا عقیدہ بھی ہوتا تھا کہ مصیبت میں خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے. لیکن ہمارے ساتھ بھی یہ عقیدے ہیں، ہم بھی اس طرح کا غلط عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں تو اوروں کو پکارتے رہتے ہیں، جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی ہمارے کام آنے والا نہیں ہے. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، پھر جب اس نے ان کو نجات دی، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، صرف، بغیکم، تمہاری سرکشی، اللہ انفسکم، تمہاری ہی جانوں پر ہے، یعنی تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر پڑے گا. متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم خبر دے دیں گے تم کو اس کی جو تم تھے عمل کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری دنیا کے اعمال ہی ہیں، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد تمہیں بالآخر میری طرف ہی لوٹنا ہے، پھر میں تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے دوں گا. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، انما، بے شک، صرف، مثل الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، کماء، جیسا کہ پانی، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل، فاختلط، پھر مل جل گئی، بھی ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ساتھ، نبات الارض، زمین کی نباتات، نباتات زمین کے جو پھول پودے ہوتے ہیں نا ان کو کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نا دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے چھوٹی چھوٹی نباتات اور خضرو پودے نکل آتے ہیں، مما، اس میں سے، جو یاکلو، کھاتے ہیں، ناسو، لوگ، والانعام، اور چوپائے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، اخذت الارض زخرفہا، پکڑی زمین نے اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی، وظن اہلہا، اور گمان کیا اس زمین والے نے، انہم، بے شک وہ، قادرون علیہا، قدرت رکھتے ہیں اس پر، اتاہا، آ گیا اس پر، امرنا، ہمارا حکم، لیلاً او نہاراً، رات کو یا دن کو، فجعلناہا، پھر ہم نے کر دیا اس کو، حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی، کأن لم، جیسا کہ، یا گویا کہ، لم، نہیں، تغنا، آباد ہوئی تھی، بلمسی، کل. کذالک، اسی طرح سے، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں یا کھول کر بیان کرتے ہیں آیات،
لقوم یتفکرون، قوم کے لیے وہ غور و فکر کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو اسے نباتات اگاتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور زمین جو ہے وہ پر رونق لگتی ہے نباتات کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، گویا وہ ایسے ہو جاتی ہے جیسے وہ کبھی وہاں پہ تھی ہی نہیں۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف، ویہدی، اور راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، من یشاء، جس کی وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ بلاتا ہے دار السلام، سلامتی والے گھر کی طرف۔ دار السلام کیا ہے؟ جنت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سلامتی والا گھر جنت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، ویہدی، اور وہ راہ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں یا ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو وہ چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت کی توفیق دیتے ہیں، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے اور جو اس کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے تو سورۃ فاتحہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں۔ للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے بھلائیاں کی ان کے لیے بھلائیاں ہیں، وزیادہ، اور مزید بھی ہے، ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے نیکیاں کی، بھلائیاں کی، ان کو بدلہ بھی بھلائی ہی ملے گا اور مزید بھی ملے گا۔ مزید سے مراد کیا ہے کہ ان کو ان کی نیکیوں سے کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا، کسی کو 10 گنا، 70 گنا، نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ بے حساب بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اور زیادہ مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اہل جنت کو جنت اور جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا، اور یہ جو اللہ کا دیدار ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی۔ تو یہ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے چہروں پر سیاہی نہیں ہوگی، نہ ذلت ہوگی، یہ جنت والے ہیں، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی ان کو خوف نہیں ہوگا کہ ان کو یہاں سے کہیں اور جگہ جانا پڑے گا یا اس جنت کو چھوڑنا پڑے گا، ان کو اس بات کا خوف نہیں ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور وہ جنہوں نے کمائی برائیاں، ان کا بدلہ برائی ہے مانند اس کے یا مثل اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ جو اچھائیاں ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ تو بڑھ کر ملیں گی، اجر اس کا بڑھ کر ملے گا، لیکن برائیوں کا جو گناہ ہے وہ نہیں بڑھایا جائے گا، وہ اتنا ہی ملے گا جتنا کسی نے گناہ کیا ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر چھائے گی ذلت، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا، کأنما، گویا کہ جیسے اغشیت اڑا دیے گئے، وجوہہم، چہرے ان کے، قطعاً، ٹکڑے، من اللیل، رات کے، مظلمہ، اندھیرے، ان کے چہرے ایسے سیاہ ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پر اڑا دیے گئے ہوں، یعنی اتنے سیاہ ہوں گے، خوفناک۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم، اور جس دن، نحشرہم جمیعا، ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثم، پھر، نقول، ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شریک ٹھہرائے، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، انتم، تم، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک، فزیلنا بینہم، پھر ہم پھوٹ ڈال دیں گے ان کے درمیان، وقال شرکاؤہم، اور کہیں گے ان کے شریک، ما کنتم، نہیں تھے تم، ایانا، صرف ہماری، تعبدون، تم عبادت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ان کا فیصلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے، ان کو کہیں گے کہ تم ابھی اپنی جگہ پر رہو، تمہارا حساب کیا جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جنہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، ان سے پوچھیں گے، اور جن کو پوجا جاتا تھا ان سے بھی سوال کیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، تو وہ انکار کر دیں گے، بلکہ وہ عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے تم ہمیں رب العلیٰ، اللہ تعالیٰ کے رحمان کے برابر کرتے ہو۔ وہ ان سے اور لڑیں گے، وہ کہیں گے اللہ جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمیں پوجتے تھے یا نہیں پوجتے تھے۔ وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے، تو اس کا ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ فکفا، پس کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدن، گواہ، بیننا، ہمارے، و بینکم، اور تمہارے درمیان۔
ان کے کنہ ہم ان عبادتکم تمہاری عبادت سے لغافلین یقیناً غافل ہیں یا بے خبر ہیں. جو ہوں گے نا معبود، جن کو لوگوں نے معبود بنایا ہوگا، تو وہ نیک لوگوں کے بت بنائے تھے نا، ان کو کیا پتا کہ ہمارے پیچھے یہ ہمیں پوج رہے ہیں یا ہماری عبادت کر رہے ہیں. وہ کون سا کہہ کے گئے تھے؟ تو وہ پھر ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے ہمیں تو تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں، ہم تمہاری عبادت سے بے خبر ہیں، تو تم ہمیں اللہ کے برابر کیوں کرتے ہو، ہے نا. تو اس طرح سے وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. ہنالکا اس جگہ، اس وقت، تبلو جانچ لے گی، کلو نفس ہر جان، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا، وردو اور وہ لٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحقی جو ان کا مولا ہے حقیقی، وزلہ اور گم ہو جائیں گے، انہم ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ افطرا کرتے تھے. گم ہونے سے مراد کہ ان کے کام نہ آئیں گے. جو وہ افطرا یعنی جھوٹ باندھا تھا انہوں نے، جھوٹے خیالات اور جھوٹے عقائد انہوں نے گھڑے ہوئے تھے اپنی طرف سے، وہ ان کے کام نہ آئیں گے، بیکار ہو جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کافروں کی طرح اگر ہم لوگوں نے بھی کوئی عقیدہ بنایا ہوا ہے نا کہ کوئی ہمارے کام آ جائے گا، کوئی ہمیں بچا لے گا، کوئی ہمارا کوئی ساتھ دے دے گا، کوئی نیکی ہمیں دے دے گا، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی کسی کے لیے کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کوئی باپ، بیٹا، بہن، بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی پیر فقیر جس کو ہم نے بنایا ہو کہ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا یا ہمارے لیے دعا کرے گا. حتیٰ کہ رسول بھی جو ہے نا وہ بھی اپنی جان کی پرواہ کریں گے، وہ بھی کسی کو نہیں چھڑا سکیں گے. ٹھیک ہے. سفارش کا کیا مفہوم ہے یہ میں پہلے بھی کلیئر کر چکی ہوں. سفارش کا انکار نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن سفارش کافی دیر بعد ہونی ہے. اتنی دیر تک تو سزا بھی پوری ہو جانی ہے. پھر ان کے مطلب جیسے جیسے سزا پوری ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کا اذن ہوتا جائے گا، اور انبیاء اور نیک لوگ اللہ کا اذن پا کر سفارش کرتے جائیں گے. اور جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، ان کو پھر آہستہ آہستہ جہنم میں سے نکال لیا جائے گا. لیکن ایک دن یا تھوڑا سا وقت بھی جہنم میں رہنا کتنی اذیت کا باعث ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہوا ہے تو ہم نے کامیاب ہو جانا ہے، ہم نے بچ جانا ہے، ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہمیں کلمہ بچا لے گا یا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے یا ہمارے جو نیک لوگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے. کوئی بھی وہاں پہ کسی کے کام نہیں آنے لگا. تو جب یہاں پہ بنائے ہوئے عقیدے سارے وہاں جا کے غلط ثابت ہوں گے نا، اس وقت سارا یہ پتہ چلے گا. اس وقت آنکھوں کے پردے غفلت کے ہٹ جائیں گے. اس وقت ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کون سے اپنے عمل آگے بھیجے ہیں. پھر اس کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ ہی مولا، حقیقی مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی یہاں کا حقیقی اختیار رکھنے والا ہے. اللہ کے آگے کوئی بھی اختیار رکھنے والا نہیں ہے. السلام علیکم.